السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تبارك وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقال أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے انسانوں میں سے بعض لوگوں کو مال و دولت دے کر زکوٰۃ و صدقات کا حکم ارشاد فرمایا۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے محرومین کے حق کو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں رکھا کہ اس بات کی اطلاع فرمائی۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق بات ہوئی تھی، اور یہ بات بھی اس میں گزری کہ زکوٰۃ کے عمل کا تعلق رمضان المبارک سے بالکل نہیں ہے، لیکن امت کے اندر ایک رواج بنتا چلا آ رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے بھی رمضان میں ہی دیتے ہیں، اس بات کو جانچتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے سفراء بھی زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے رمضان المبارک میں آتے ہیں، جبکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں ہر فرد پر زکوٰۃ اپنے اپنے حصول مال کے بنیاد پر الگ الگ دنوں میں ہر فرد پر فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنا اگر صاحب نصاب ہونے کی تاریخ بتاؤں تو میں صاحب نصاب 19 رجب کو ہوا تھا۔ پورے مسلمان رمضان میں مالدار ہوتے ہیں، کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا کیا ہوگا جیسے پورے مسلمانوں پر رمضان میں روزے فرض، پورے مسلمانوں پر رمضان میں تراویح سنت، پورے مسلمانوں پر 10 دن کا اعتکاف مسنون ہو جاتا ہے، ایسے ہمیں بنا لے۔ پورے مسلمان مالدار کب ہوئے؟ رمضان میں ہوئے۔ ہر آدمی اپنے اپنی زندگی میں پیسے کی آمد و رفت کے حساب سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، الگ الگ ڈیٹس میں۔ آگے میں تفصیل سمجھاؤں گا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت حضرات علماء اکرام نے یہ بیان فرمائی کہ سال بھر جتنے غریب لوگ ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، مؤلفت قلوب ہیں، غلام ہیں، مسافر ہیں، دین کے شعبے ہیں، ان کا کام صرف رمضان میں ہی چلنا نہیں ہے، ان کی سارے سال کی ضرورتیں زکوٰۃ سے کمپلیٹ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے امت پر زکوٰۃ فرض فرمائی۔
کوئی محرم میں جس پر زکوٰۃ صاحب نصاب ہوا وہ محرم میں اپنی زکوٰۃ نکالے گا، کوئی ربیع الاول میں نکالے گا۔ تو یہ خاندان میں ایک گھر غریب ہے، اب اس خاندان کے 4 لوگ بھی صاحب نصاب ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی تاریخ کے حساب سے وہ آدمی زکوٰۃ نکال کر اس گھر والے کو پہنچائے گا، تو ایک آدمی پہلے جس نے زکوٰۃ کی رقم نکالی 3 مہینے میں اس کا گزران آرام سے ہو جائے گا، دوسرے صاحب نصاب نے اپنی زکوٰۃ پہنچائی، مزید 3 مہینے میں اس کی زندگی آسان ہے، تیسرے نے پھر 3 مہینے، چوتھے نے پھر 3 مہینے، سال بھر اس غریب کی زندگی خوشحالی سے گزر جائے گی۔ لیکن یہ سارا لا کر ہم نے زکوٰۃ کا تعلق اور نماز اور روزے کی طرح لا کر ہم نے رمضان میں ٹھونس دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ غریب ضرورت مند کو اگر 42,865 روپے کی طاقت ہو گئی، اب اسے ایک آدمی نے زکوٰۃ دیا، وہ 42,000 کا کیپیسٹی کا ہو گیا، دوسرا آدمی اسے زکوٰۃ دینے کے لیے سوچے گا اس لیے کہ دوں گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، امت مسلمہ اپنے پیسے خرچ کرنے کا ہر کام زکوٰۃ سے نکالنا چاہتی ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، اور زکوٰۃ دینے والا دلدار سمجھ گے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں زکوٰۃ دے کر واہ بہت بڑا دل والا بھائی نے، بہت غریبوں کو دیتا ہے۔ فرض ادا کرنے والا سخی کی کیٹیگری میں نہیں آتا، صرف فرض نماز پڑھنے والا صوفیوں کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ جتنی نفلیں زیادہ ہوگی اتنی صوفیت اس پہ سر چڑھ کر بولے گی، جتنی صوفیت میں غلبہ ہوگا اتنا وہ بندہ ولایت کے قریب جائے گا۔ ہمیں کیا کرنی؟ 5 وقت نماز پڑھتا کو میں بہت بڑا اللہ والا بزرگ کر کو بولنے پھر رہی، مانیں گے بزرگ؟ آپ بولو جی 5 وقت نماز پڑھنے والا بزرگ، بھائی وہ تو فرض ہے، جھک مار کر ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، روزانہ ایک منزل قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اسم اعظم کا ورد کر رہے ہیں، روزانہ کے حزب العظم کے اوراد وظائف کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی، معرفت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، تب آپ کو بزرگ کہا جائے گا۔ وہ سب نہیں کر رہی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کو ہمیں بزرگ کا تو جیسے ہم بزرگ تسلیم نہیں کر سکتے، شریعت کہتی ہے زکوٰۃ دینے والا بھی سخی نہیں ہوتا، وہ اپنے فریضے کو انجام دے رہا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، یتیموں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بیواؤں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، صرف زکوٰۃ سے نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ ایکسٹرا مالوں میں سے کرتا ہے، تب وہ آدمی سخی کہلاتا ہے۔ جو زکوٰۃ بھی نہ دے وہ کنجوس اور شقی ہے، اس کی الگ تفصیل ہے۔ بہرحال تو غرض بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ دیا اس بنیاد پر کہ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے الگ الگ دن میں صاحب نصاب ہوگا، سال کے 65 دنوں کے اندر جو آدمی جس تاریخ میں صاحب نصاب ہوا اس تاریخ کو اپنی زکوٰۃ نکالے گا تو ساری امت کے مسائل کا حل نکل جائے گا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سن ہجری 2 میں جب زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان ہوا، 8 مہینے کے بعد، کتنے مہینے بعد؟ 8 مہینے کے بعد مدینے میں کوئی غریب نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آگئی؟ زکوٰۃ فرض ہو کر 8 مہینے ہوئے تھے، مدینے کے اندر سے غریبی
ختم ہو گئی تھی، اس لیے کہ مالدار صحابہ نے اپنے مالوں میں سے مال سے زائد زکوٰۃ بھی نکالی، صحیح مستحقین تک پہنچایا، مستحق کے پاس جب مال آ گیا وہ خود صحابی نصاب ہو گیا، تو اب 8 مہینے بعد صحابہ مدینے میں اپنی زکوٰۃ کی رقم کو لے کر تلاش کرتے تھے کوئی غریب مسکین مل جائے تاکہ میں اپنی زکوٰۃ کی رقم اسے دوں، لیکن کوئی مدینے میں ضرورت مند مصرف زکوٰۃ کا شخص نہیں ملتا تھا۔ جتنی غریبی کے واقعات ہیں مدینے میں صحابہ کے بارے میں، پیبند لگے کپڑوں کے اور کھجور پر روزہ افطار کے ختم کے جو واقعات آپ کو ملیں گے، یہ سارے واقعات سن ہجری 6 سے پہلے ہیں۔ سن ہجری 6 کے بعد صحابہ کے پاس سونے کی ڈلیاں گھروں میں گوداموں کے مانند کونے میں پڑی رہتی تھی، اور صحابہ اس سونے کی ڈلی کو وہ اوقات نہیں دیتے تھے جس طرح آج کے 14ویں صدی کا مسلمان 10 روپے کا نوٹ پڑ تو اٹھا کر آنکھ لگا کو بوسا دیکھو جیب میں رکھتا ہے کی کہ تو لکشمی گتے۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ اس لیے دیا تاکہ امت کے افراد میں جن کو اللہ نے مال نہیں دیا ان کے مال کا حق اللہ نے مالداروں کے مال میں جو رکھا ہے، وہ مالدار اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب ڈال کر صحیح انسان تک پہنچا دے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، غریب کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی۔ اب یہ مالدار کون ہے؟ کچھ باتیں تفصیلی پچھلے ہفتے گزر چکی۔ زکوٰۃ دے گا کون؟ پہلے نمبر پر شرط، اب آپ بولیں گے، گئے بار بھی بولا نہیں نا، پچھلے جمعہ بھی بولا تھا، زکوٰۃ کے لیے شرائط میں سے پہلی شرط کیا؟ کافر۔ کافر پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ کس پر ہوتی ہے؟ بولو جی، سحری نہیں کھائیں فیصل بھائی، ذرا زور سے بولو نوجوانہ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ ہمیں فخر ہونا اپنے آپ پر، مسلمان ہونے پر۔ ہمیں چھپاتے رہتے ہیں، کہاں آدمی معلوم ہو جاتا ہے کہ میں مسلمان کر کو۔ بولو، پہلی شرط زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب یا فرض نہیں ہوتی۔ دوسری شرط عاقل ہونا۔ عاقل کا تو کون؟ انصار مسجد کے موذن صاحب، عقل مند ہونا۔ عاقل کے معنی عقل مند ہونا۔ دیوانے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تیسری شرط بالغ ہونا۔ نابالغ پر، باپ مر گیا، باپ کی ساری پراپرٹی نابالغ بچے کے حق میں آ گئی لیکن ہے وہ نابالغ، تو اس نابالغ پر زکوٰۃ واجب بولے جی نہیں ہوتی۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ تیسری شرط صاحب نصاب ہونا۔ صاحبی نصاب کو ہماری موٹی زبان میں سمجھاؤں تو مالدار ہونا۔ ہم لوگوں کا مالدار ہونا نہیں جس کے 2-4 کوٹھیاں ہو، بنگلے ہو، گاڑی ہو، BMW ہو، لینڈ کروزر ہو، یہ اسے مالدار نہیں کہتے۔ شریعت کے نقطۂ نظر کے مطابق جو آدمی مالدار ہو جائے وہ آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 5ویں شرط حولان حول، سال کا گزرنا۔ کس پر؟ مال پر نہیں، مالدار پر سال کا گزرنا۔ اب یہ مالدار ہوگا کتنی چیزوں سے؟ عام کتابوں میں آپ کو فقہ کی ملیں گی 7 چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں۔ سونا، چاندی، کیش، انویسٹمنٹ، جانور، کھیتی باڑی جو فصل اگتی ہے، اور اشیاء نامی۔ اشیاء نامی کا ہمارے درمیان کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے بیان نہیں کرتے۔ شہر ہے، یہاں پر کھیتی باڑی غلہ اناج اگتا نہیں، اس لیے اس پر یہاں پر کوئی بات نہیں کرتے۔ جانور ہم اپنے گھروں میں پالتے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے قربانی کا جانور 2-4 دن گھر میں رکھ لے تو زیادہ، تو کیا جانوروں کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے؟ سال کا نکلنا، اس کے لیے اولاد کا ہونا، یہ سب شرائط ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرتے۔ شہروں کے اندر عامتاً 4 چیزیں پائی جاتی ہیں: سونا، چاندی، کیش، انویسٹمنٹ۔ کتنا رہا تو سونے کے بارے میں صاف معلوم ہے 7.5 تولہ سونا، یا اگر اس کو ہم گرام میں کنورٹ کریں گے
80 پر 7 گرام 480 ملی گرام اگر سونا ہے، اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ ملتا ہے سکندبادی میں آج دنیا میں؟ نہیں ملتا۔ خالی سننا ہے، سننے کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تب دیکھیں گے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا خالی ہے، چاندی بھی نہیں، کیش بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں، انویسٹمنٹ بھی نہیں، تب انہیں مالدار۔ 80 کو 7 گرام سے کم ہے، 2 روپے جن میں پڑی، تب ریسیل ویلیو دیکھی جائے گی، سونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کتنے گرام ہے سونا یہ چیک نہیں کریں گے، بلکہ اسے بیچے تو کتنے میں جاتا ہے وہ چیک کیا جائے گا۔ جن میں 54 چاورانے پڑھ کو رم دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کلین نہیں سمجھ میں ہی بولا، اور ایک بار سمجھا تمہیں۔ خالی سننا 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام، نہیں اتنا نہیں، تھوڑا ہے۔ کیا یہ نسبی 50 گرام ہے؟ ماشاءاللہ ہے۔ اس کے ساتھ چاندی دیکھیں گے، پاواں کے چینا، چھلے، ہنگوٹیاں، وہ کیا کی چابیں گیبیاں لگاتی نہیں، ابھی لگاتی نہیں بھائی، پہلے آرس انگ دیتے تھے، کیلیا گیلیا لگا کو کمبر میں لگانے، کیا جی ہوا؟ کوڑے، کیا بڑا بلا کی یہاں لگاتے، پھر یہاں لگاتی، اتنا بڑا چاندی کے ہوتے تھے۔ آج بھی یو پی بہار کے اندر سونے کے مقابلے میں دلہن کو چاندی زیادہ دی جاتی ہے، آپ ان سے معلوم کر لیں۔ تو وہ چاندی سننا تھوڑا بہت ہے، چاندی دیکھیں گے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے، تو وہ آدمی صاحب نصاب، شریعت کی نظر میں مالدار۔ سننا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، روکڑا ہے، کیش۔ کیا کیش ہے؟ کیش کی کئی سارے قسمیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کیش ہے حضرت حج کے واسطے رکھوں، نہیں ذرا جنے جماعتی حج کے لیے، اللہ توفیق دے، اللہ ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار اللہ حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے کوشش بھی کرنا، نصیب میں رہا تو چلیا تو رہے، اس کے لیے جمع پونجی جمانے کی بھی فکریں کرنا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں حج کے لیے تھوڑا 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 پیسہ جمع کرتے ہیں، اگر حج کو جانے کے لیے بھی آپ پیسے جمع کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ کیش ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ بچی کی شادی کرنے کے واسطے 3.5-4 لاکھ روپے جمع لیوں، اور بھی ہونا خالی پیلیس گراؤنڈ کا خرچہ جمع سو، تو وہ جو 3.5-4 لاکھ روپے بھی جو آپ جمائے ہیں بچی کی شادی کے لیے، اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، گھر لینے کے واسطے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کو رکھ رہی، اس جمع شدہ رقم کو بھی کیش ہی میں جمایا جائے گا۔ اسی طرح بانڈ وغیرہ خرید کے رکھتے بعض لوگ شیئرز کمپنی کے، جائز کمپنیوں کے شیئرز شریعت میں خریدنا جائز ہے، جیسے وپرو کمپنی وغیرہ کے جو شیئرز آتے ہیں یہ جائز کمپنیاں ہیں۔ بینکنگ سیکٹر، فائنانس سیکٹر کے شیئرز خریدنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو دیگر کمپنیوں کے شیئرز ہوتے ہیں یہ خریدنا جائز ہے۔ وہ شیئرز یا بانڈز وغیرہ جو خرید کر رکھتے ہیں وہ بھی کیش کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں گے کیش کتنا ہے، چاہے وہ اکاؤنٹ میں رہو، پے ٹی ایم کے ویلیٹ میں رہو، گوگل پے میں رہو، فون پے میں رہو، یا کسی بھی ایپ میں ہو، یا وہ کوسی کرنسی جی آگے سو دنیا میں وجود نہیں، خالی تصور میں، امیجینیشن میں چل رہی ہے نا، یہ بٹ کوئن بٹ کوئن میں ہو، اس کی جو ویلیویشن آج کے، اگرچہ کہ بٹ کوئن ناجائز اور حرام ہے، مفتی صاحب بولے کر کو بعد میں لے لیں گے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اگر وہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بھی ویلیویشن کے حساب سے دیکھ کر اسے بھی ہمیں کیا کریں گے؟ کیش کے اندر جمع کر دیا جائے گا۔ تو پہلی چیز سننا، چاندی، کیش۔ تیسری چیز ہے انویسٹمنٹ، مالی تجارت۔ مالی تجارت اور انویسٹمنٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کپڑے کی تجارت کرتا ہے، اب وہ کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے جتنے لاکھ کا اس نے کپڑا خرید کر بیچنے کے لیے اسٹاک کیا ہے، یہ مالی تجارت کہے گا۔
لے کر آیا، اس میں سے بیٹی کی شادی کو بھی کپڑے ہیں، گھر والوں کو بھی کپڑے ہیں، خاندان والوں کو بھی کپڑے ہیں، تو وہ کپڑوں میں سے گھر کے الگ، شادی کے الگ، خاندان والوں کے الگ کرنے کے بعد جو مال بچ گیا کپڑوں کا، یہ مال تجارت اور انویسٹمنٹ کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر ایک آدمی چلر دکان کھولتا، پروویژن اسٹور، حاجی اسٹور، ہمارے مجید بھی زردین کھولے تھے پیمپر، ڈرائی فروٹس وغیرہ کی دکان۔ اب اس دکان کے اندر جتنی چیزیں آدمی خرید کر لا کر رکھتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس نے خریدا مارکیٹ سے، کس لیے؟ بیچنے کے لیے۔ تو وہ جو خریدی ہوئی جو قیمت ہے، یہ انویسٹمنٹ کہلاتا ہے۔ کتے میں بکاتی وقتے میں زکات ہے، کتے میں خرید کر لائے، وقتے کو ملائیں گے ہم سامانی تجارت کو انویسٹمنٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ آدمی بہت ساری چیزیں خریدا۔ مالی تجارت کسے کہتے ہیں؟ آدمی خریدتے وقت بیچنے کی نیت سے خریدا اور بیچنے تک وہ نیت پر رہا تو وہ انویسٹمنٹ کہا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں یہ پن لینے گیا، لے کو سوچ رہا ہوں، یہ کئی کو لے رہا ہوں کا تو بیچنے کے واسطے، جب تک میں بیچوں اس کے بیچنے کا ارادہ ہے تو یہ انویسٹمنٹ ہے۔ خریدتے وقت نیت نہیں تھی میری بیچنے کی، لے لیا، واہ بڑا سستے میں مل گیا، 150 روپے کو پن رکھنے کے بعد ایک بندہ آ کر بولتا ہے، 200 دے تم دیا، اب دل بدل گا میرا، 50 روپے فائدہ ہوتی، جب تو بولے نہیں، لیکن اس دن بیچنے کا ارادہ کر لیا، تو اب انہیں ٹوٹلی انویسٹمنٹ نہیں ہوا۔ جب تک میں اسے نہیں بیچتا تب تک انہیں کیا ہے؟ مالی ضرورت ہے، جیسے کہ بیچتوں انہیں تجارت کا مال بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسی بہت ساری چیزیں انسان خریدتا ہے۔ مثال دوں تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر انسان نے ایک پلاٹ خریدا، کہاں کی سستی بڑھدی کرنے سائڈ بک لگتی، یونس بھائی گئے تھے، آتے آتے دیکھے سستے میں پلاٹ بک رہے، ویسا بولے ذرا نیند چلے جائیں گی گھر کو، خوش ہو کو تو ایک پلاٹ بک رہا تھا، وہ پلاٹ کو اس نے خرید لیا، لیکن بیچنے کی نیت سے اگر خریدا ہے تو وہ انویسٹمنٹ، سستے میں مل رہا لے لیں گے، بعد میں انیس حضرت کو 1 لاکھ لگا کو دے لیں گے، 5 لیتے وقت ہی پلان دوڑا ڈلے، تو وہ جو جتنی رقم میں آپ زمین خریدے، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ انویسٹمنٹ ہو گیا۔ یا لیتے وقت تو نیت نہیں تھی، بعد میں نیت کر دی، کئی کو مجاق لے لیا، اس کی کوسی کی دھن میں گھر والے کے بات نہ سن کو جا کو لے لیا، نہیں لینا تھا، وہاں لیا سو کہاں کی یہاں دڑ بستی کرنے لے کو چھوڑتا، تو بعد میں بیچنے کی نیت آ گئی، تب بھی انہیں انویسٹمنٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بک نہ جائے۔ صرف نیت سے انویسٹمنٹ نہیں ہو جاتا، اس پر پریکٹیکلی عمل جب ہوگا تب جا کر وہ انویسٹمنٹ میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے لیے اس نے کوئی چیز خریدی، پھر نیت کر لی کہ میں اسے بیچوں گا، جب تک بیچے گا نہیں وہ چیز مال تجارت میں نہیں شامل ہوگی، لیکن جیسے ہی بیچے گا وہ تجارت کا مال بن جائے گا۔ اسی طرح خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی، لیتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی، لیکن اسی پر وہ برقرار رہ گیا تو وہ مال تجارت نہیں۔ لیتے وقت کوئی چیز تجارت کی نیت اور آخری تک تجارت کی نیت پر رہا تو وہ مال تجارت اور انویسٹمنٹ کہا جائے گا۔ اسی کے ساتھ بہت سارے انسان، بعض لوگ ہوتے ہیں بلڈنگ وغیرہ خریدنے کا بہت شوق، بیٹا یہ کیج بلڈنگاں 3 رہتی، ہرس ختم میچ نہیں ہوتی، کئی کو رہندے کام آتی ہے، تو یہ جتنی زائد آپ بلڈنگیں خریدیں گے جب تک اس کے بیچنے کا ارادہ نہ کریں وہ مال زائد کہلاتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بیچنے کا ارادہ کرنا لے ریچ لیتے ہی کیا سوچ رہی، سستے میں مل گئی، ذرا لگ کو آئے گا تو بیچ ڈالتا ہوں، یہ انویسٹمنٹ ہو گیا۔ وہ تفصیل الگ ہے، میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ زائد مال، ضرورت سے زائد، چونکہ ہے ایک آدمی 4 گاڑیاں لگ کھڑا ہے، فضول خرچی ہے، لیکن 4 گاڑیاں ہی نا، 4 گاڑیوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ سونا، چاندی، کیش، انویسٹمنٹ، یہ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ۔ اب 4 چیزوں کے علاوہ ہیرا، ڈائمنڈ ہے، ڈائمنڈ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔
موتی ہے، موتی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح پلیٹینیم ہے، پلیٹینیم میں غور بات یہ ہے کہ پلیٹینیم ایک دھات کا نام ہے، اس کو گولڈ کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو اسے وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے۔ اگر پلیٹینیم زیادہ ہے، گولڈ کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن پلیٹینیم کم، گولڈ زیادہ ہے تو اسی صورت کے اندر اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آدمی خریدتا ہے تجارت کی نیت سے تو وہ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ، اکثر ہمارے محلے میں بہت سارے لوگ آٹو خریدتے ہیں، کئی کو لے کر اگر بیچنے کے ارادے سے آٹو خرید رہے ہیں تو وہ آٹو مال تجارت ہے، لے کر رکھ کر کسی ڈرائیور کو دیکھ کر آپ اس سے کرایہ لے رہے ہیں تو آٹو کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے کارخانے والے، بیگ والے وغیرہ ہیں جن کے پاس بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں، ان مشینوں کے ذریعے سے بیگ استعمال سی جاتی ہے، ٹوپیاں سی جاتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں سی جاتی ہیں، تو ان مشینوں کی خریداری کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو مشن آپ نے خریدا بیچنے کی نیت سے تو وہ انویسٹمنٹ ہو گیا، لیکن مشنیں خریدے آپ اس پر کارخانہ چلا کر، مزدور کو بٹھا کر، اس سے اشیاء کو تیار کر کے اسے بیچ کر فائدہ کمانا چاہتے ہیں تو مشنوں کی قیمت پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کو اٹھاؤ ذرا، یہ روزہ لگ گیا ہے۔ غرض یہ ہے، اب بات دیکھو، کیش اور انویسٹمنٹ کتنا رہا تو انہیں مالدار سننا معلوم ہوگا۔ 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام، چاندی معلوم ہوگا 612 گرام 360 ملی گرام۔ کیش اور انویسٹمنٹ بولے حضرت، لیکن کتنا کیش رہا تو مالدار، کتنا انویسٹمنٹ رہا تو مالدار؟ تو فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدنے کے برابر کیش یا انویسٹمنٹ ہو گیا تو فرمایا شریعت نے کہ وہ آدمی مالدار ہو۔ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت اگر ہم آج کے لحاظ سے، یعنی آج 31 مارچ 2023، یہ ڈیٹ کیوں بول رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ 2-3 سال پہلے کا ایک کلپ کسی نے اس میں واٹس ایپ میں ڈال دیا تو بندہ فون کر آتا، حضرت کیا تمہیں 25,000 میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے کرینہ؟ تو 25,000 تو لاک ڈاؤن سے پہلے تھا، لاک ڈاؤن کے بعد پچھلے سال چونکہ چاندی کی قیمت 60-65 روپے چل رہی تھی تو تقریباً 35-36 ہزار میں آدمی مالدار ہو رہا تھا۔ ابھی مارچ 2020 پر 3 کے اندر چاندی کی قیمت 70 روپے چل رہی ہے، تو اس حساب سے اگر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو 40 پر 2,860 کو 5 روپے 20 پیسے بنتی ہے۔ اب وہ 20 پیسے چلر چھوڑ ڈالو، 40 پر 2,860 پر 5 روپے اگر پورا سونا بیچ کو، پوری چاندی بیچ کو، پورا انویسٹمنٹ، پورا کیش ملا کر 40 پر 2,860 کو 5 روپے آپ کے پاس بن رکھے ہیں تو شریعت کہتی ہے آپ کیا ہیں؟ بولو جی، مالدار۔ ہمیں بولتے ہیں ہمیں غریباں کر کو نہیں ہے تمہارے پاس، تمہیں نہیں، تمہارے جور وانچ مالدار خلیقانہ کے بیچے 50-5 ہزار آ جاتی، آتے نہیں؟ آ جاتی ہیں۔ کیا سننے کا ریٹ آسمان چڑھ کو بول رہا ہے؟ 40 پر 2,860 کو 5 روپے جس کی کیپیسٹی ہے شریعت کہتی ہے کہ انہیں کون ہے؟ مالدار ہے۔ اب مالدار کون یہ تو معلوم ہوگا، اب دینا کسے؟ سمجھ میں آیا؟ مالدار ہے یہ تو معلوم ہوگا، یہ مال جو زکوٰۃ کا میں نکال لیا تو دینا کسے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اب سنو، اب پورا تمہیں کیا کرو، اب مالدار ہے معلوم ہوگا تو اب بیٹھ کر حساب ڈالنا، سننا، بیچے تو کتنے کو جاتا ہے؟ خریدنے کا نہیں، خریدنے کی ایک تو قیمت بھی زیادہ، میکنگ چارجز آ جاتا ہے، ٹیکس آ جاتا ہے، ویسٹیج آ جاتا ہے، یہ سب نہیں۔ بیچے تو کتنے میں جاتا ہے؟ لکھ لو۔ چاندی بیچے تو کتنے میں جاتا ہے؟ لکھ لو۔ کیش جتنے رقم کا بانڈ، شیئرز بازار، پے ٹی ایم والیٹ میں، بینک میں، جیب میں، تجوری میں، جورو کرے، قرضاں کتنا دے کوئی پورا لکھ لینا کیش۔ پھر انویسٹمنٹ کتنا ہے ٹوٹل لکھ لو، لکھ لے بعد ٹوٹل کرے بعد اب دیکھیں گے منجے کتنا قرض ہے۔ سمجھ میں آیا؟
پورا ٹوٹل 10 لاکھ روپے ہوگا، لیکن منجے 5 لاکھ قرض ہے، وہ 5 لاکھ مائنس کریں گے اس میں سے، 5 لاکھ مائنس کرنے کے بعد بچے کتنے؟ 5 لاکھ۔ اب یہ 5 لاکھ میں کیا کریں گے؟ عید تک، یعنی یہ جو رننگ منتھ جو چل رہا ہے، یہ مہینے کا خرچہ کتنا؟ گھر کا بھاڑا 12,000 روپے، کرنٹ کے بل 1,500 روپے، فون کے بل 500 روپے، 4 فونا 500 500 500 2,000 روپے، سمجھ میں آیا؟ بچے کی ٹیوشن کی فیس 1,000 روپے، مدرسے کی فیس 150 روپے۔ کئی کو بریک ماریا سمجھ گئے رہیں گا، وہ بھی نکلتے نہیں ہمارے۔ ٹیوشن کی فیس 1000 روپیز، اسکول کی فیس، اب آئندہ چل کر اسکول کے ایڈمیشن سارے، ایڈمیشن کا مسئلہ 40 پر 2,000 روپے، سب نکالو۔ یہ جتنی 5 لاکھ ہے نا، یہ مہینے میں کیا کیا خرچہ آ رہا ہے پورا نکالنا۔ نکالنے کے بعد بعض جنے مولوی صاحب معلوم نہیں ہوتا گھر کو لونا لے لیتی، اچھے خاصے مالدار، اچھے خاصے مالدار، کئی کو کہتے ٹیکس سے بچنے گتے۔ خیر، اب ایک آدمی لون لے کر آئے، لون لینا حرام، بعد میں حضرت بولے گھر کو لینا شروع کر ڈالیں گے، لون لینا حرام۔ اب وہ لون لیس اسے EMI پے کرنے کا رہتا ہے۔ ایو مجھے 10 لاکھ کا لون ہے، یہاں ٹوٹلی 10 لاکھ کا رہے گا تو 10 لاکھ مائنس نہیں کریں گے، ایک سال میں وہ لون کے 12 EMI کے کتنے پیسے ہوتی وہ بھی مائنس کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ مہینے کو 10,000 بن رہی، 12 مہینے میں 12,000 روپے۔ اب یہ جو 5 لاکھ ہے نا، اس میں سے وہ 12,000 بھی ایک سال کا EMI مائنس کریں گے، ایک سال کا، ایک مہینے کا کرایہ، کرنٹ بل، فون بل، بچوں کا خرچ، اسکول فیس، ٹیوشن فیس، مدرسے کا فیس، پورا اگر مائنس کرے تو 5 لاکھ جب کتنے ہو جاتی؟ 4 لاکھ ہو جاتی۔ وہ 4 لاکھ روپے کو 2.5% سے کاٹے گا تو 10,000 روپے، کہتے ہیں 10,000 روپے۔ 4 لاکھ کا اللہ آسامی بنا کو بول رہا رے میرے نام کو 10,000 دے رہے، دیے نہیں تو اللہ کو غصہ نہیں آتا؟ باوا 100 روپے اٹھا کو دیالتا بیٹے کو، لے بیٹا رکھ لے کر کو، بعد میں ذرا خود کے بعد چلر دیکھے تو چلر نہیں رہتا، بیٹا ایک گنیش بیڑی کا کٹا لا کو دیکھتا، جاؤ جی باوا نہیں لاکھ دیتا گتا، اور ایک بار باوا 100 روپے دیتا ہے، دیتا یونس بھی نہیں دیتا۔ ایسے اللہ آپ کو مال دیا، دولت دیا، دینے کے بعد بول رہے ہیں تمہارے مال میں غریبوں کا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جن کو میں نے مال نہیں دیا ان کا حق تمہارے مالوں میں رکھا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، آپ ان سے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو لیں، ضرورت مندوں تک پہنچائیں۔ اگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اگر آپ زکوٰۃ کے مال کو ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات میں اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دی جائے۔ ایسا ہوگا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہ مالدار جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں انہیں دوزخ کے ایندھن میں پھینک دیں گے، فتقوی بہا جباہہم، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کے بازو، جباہہم وجنوبہم، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم، اور کہا جائے گا یہ لے، یہ تیرا وہ مال ہے جس کو تو اپنا کہہ کر بنا کر رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے سانپ اور اشدہے کی شکل دے دیں گے، پھر اس کو اس مالدار کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، وہ ایک مرتبہ جب مالدار کو ڈھسے گا 70 گز زمین کے اندر وہ دھستا چلا جائے گا، پھر اس کو نکالا جائے گا، پھر وہ سانپ ڈستا رہے گا۔ اسی طرح کا عذاب اس مالدار کو دیا جائے گا، اس لیے کہ مال تیری خوبیوں کی بنیاد پر، تیرے خاندان کی بنیاد پر نہیں دیا تھا، میرا دل چاہا کہ میں تجھے مال دے کر آزماؤں، تو اللہ نے مال دے کر آزما کر حکم دیا تمہارے باروں میں غریبوں کا حق ہے، آپ وہ حق زکوٰۃ کی شکل میں سال میں ایک مرتبہ نکال کر ان تک پہنچائیں، اگر نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار رہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصرف زکوٰۃ بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ معلوم ہو گیا مالدار کون، کتنا مال رہا تو
कितना देना 2.5%, यानी जो माल है इसके 40 हिस्सों में बांटे तो 40वां हिस्सा 2.5% का निकलता है, 100 का 2.5 रुपए, लाख का 2.5 रुपये बनता है। अब ये देना किसे, ये सबसे अहम मसला है। बहुत सारे जने निकालते हैं लेकिन देते सही जगह नहीं। जई से निकालने के लिए कितनी चीजें देखे हमें, भूल गए, नींद आ रही फजील भाई, टेका ले को सोए तो वजू चले आता है, वजू गया तो नमाज भी नहीं होती। समझ में आ रहा है? 4 चीजें देखना मालदारों ने, सुनना, चांदी, कैश, इन्वेस्टमेंट। अब जिसे देने जा रही है हमें उसे 5 चीजें देखना। कितने चीजें देखना? 5, सुनना, चांदी, कैश, इन्वेस्टमेंट। 5वीं चीज माल जायद। सुनना भी नहीं है, शादी भी नहीं, कैश भी नहीं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी लेको रखे उन्हें गरचे के वो कम इस्तेमाल होती हो, देने से पहले वो भी हमें क्या करना, उसे देखना पड़ेगा। वो जरूरत से जायद माल क्या है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग आकर शहर बेंगलुरु में तो बस गए, क्या उन्होंने गरीबी क्या भाई भाड़े के घर में रहता हूँ, कैसा चल रहा, कुली मजदूरी करता हूँ, कमाल लेकाता हूँ। गाँव में हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 70 बीघा जमीन है। कितने बीघा जमीन है? 70 बीघा। अंकियां खुल जाती। और तुम्हारे वहाँ कहते भी घर गिरा क्या, एक 3-4 घर हैं भाड़े को दी, तो गरीबी चीने। समझ में आ रही है बात? तो ये अगरचे के आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जमीन कहाँ है? गाँव में। आपके मकानात कहाँ हैं? गाँव में। यहाँ देख नहीं, बुट फकीर, इसे आदमी को ज़कात देना जायज नहीं। जो आदमी दे देगा उसकी ज़कात अदा नहीं होती। समझ में आया? जरूर जायद माल में क्या होता है, इन्हें गरीबी कहते, स्टूडेंटिच कहते। क्या करते हो, पढ़ने के वास्ते स्कॉलरशिप ले रहा है। अब बाज़ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देते हैं ज़कात के माल से। किसके माल से? ज़कात के माल से। अब जिस स्टूडेंट को तुम्हें ज़कात का माल दे रही, वो स्टूडेंट आईफोन 13 रखो है। कितना सादे भाई आईफोन 13 है? 1 लाख चिल्लर। समझ में आ रही है बात? जिस स्टूडेंट को आप ज़कात की रकम से स्कॉलरशिप स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिसे ज़कात की रकम दे रहे हैं, उसके पास 1 लाख चिल्लर का मोबाइल है। ज़कात अदा होती है? होती है ज़कात अदा? नहीं होती। इसलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी एनजीओस, ऐसी तंजीमें जो ज़कात के फंड से स्कॉलरशिप देते हैं, ये ज़कात के फंड से खतना कराते हैं, ये ज़कात के फंड से रेशन किट देते हैं, ये ज़कात के फंड से दीगर खिदमत के काम करते हैं। अगर उस तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का सरबराह, गाइड करने वाला, शरीयत का इल्म रखने वाला अगर जिम्मेदार नहीं है, तो ऐसी तंजीमें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एनजीओ को अपनी ज़कात की रकम न दें। क्यों? आप देंगे लेकिन मसरफी ज़कात अगर सही नहीं होगा तो उसकी ज़कात अदा, बोलिए जी, नहीं होगी। अब मिसाल दूं तो बात समझ में आएगी। वजू करे, बोलो जी, बहुत ही रोजा लग गए सका दिख रहा है। अब रोजे को भी सहरी इफ्तारी को बयान शुरू करे तो बैठ जाती हैं, मुद्दे मुद्दे मार को आती हैं। मुस्तंग सका फजर के बाद 100 को 12 बजे उठी मियाँ मिठो, गरम गरम पानी डाल ली, आँख को बैठी ठंडी ठंडी हवा, आहा, ऐसी नींद आती नहीं। क्या बोल रहे था इसमें? बुढ़ा होगा भाई, भूल गई हूं मैं भी अब। खैर, एनजीओज कुछ नहीं, उजू कर को आई अब तुम्हें क्या कर को आई, कई को ऐसो, बोलो जी, कई को ऐसो नमाज पढ़ने, कपड़े भी पाक हैं, उजू भी पाक है, बदन भी पाक है, नमाज का वक्त भी हो गए, खिबले की तरफ ही पलट को भी खड़ी, तकबीर तहरीमा भी पढ़ रही, लेकिन कहाँ खड़ी वहां कुत्ता सुसु कर डाले। कहाँ नमाज को खड़ी हमें, वो जगह क्या है? कुत्ता, कुत्ता बोलो जी,
سو کر ڈالیا، یعنی جگہ ناپاک ہوگی ہے، نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ اب وہ نماز پڑھے تو نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی؟ جگہ صحیح نہیں ہے، کی نہیں ہوتی؟ جگہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی کمائی بھی حلال کی، حساب بھی ڈالے تمہیں برابر زکوٰۃ حساب ڈال کو نکالے، لیکن صحیح جگہ اگر نہیں دیے تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے جیسے نکال رہی، جیسی محنت سے کما رہی، ویسے صحیح جگہ پہنچانا بھی مالدار کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں، جتنے مدرسے والے یہاں پر سفارت کے لیے چندے کے لیے آتے ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس ہمیں چیک کرتے ہیں، اوریجنل ڈاکیومنٹس دیکھتا ہوں، بانڈ پیپرز چیک کرتا ہوں، جمعیت کی تصدیق دیکھتا ہوں، لیکن جتنا ہم لوگ چھان بین کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں۔ ہم نہ بھی انہیں سفیر ٹوپی ڈال ڈالیا تو ہمیں اس کے ذمہ دار نہیں۔ اس لیے دیکھو پورے مدرسے والے آپ کو بولتی ہیں حضرت تمہیں اعلان کرو، میں سب کا اعلان نہیں کرتا، جس مدرسے کو میں نے گیا ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے یقین ہے، اور اس مدرسے کا زکوٰۃ کے فنڈ کا الگ اکاؤنٹ رہنا، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ اس لیے کہ مدرسے والے بھی جھول کرتے ہیں۔ میں صاف بات بولتا ہوں، اگر سفیر محتمم ہے، لگ رہی ہے تو لگا لو۔ مدرسے والے بھی زکوٰۃ کے مال میں جھول کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے کلیکٹ کی ہوئی رقم میں صرف غریب بچوں کے کھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے، وہ بھی دسترخوان پر بٹھا کر کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کھانا نکال کر بچے کے ہاتھ میں دے کر اسے اس کھانے کا جب تک مالک نہیں بنائیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور ہماری ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک وبا ہے، مدارس میں کھانا بچے کو مالک نہیں بناتے، دسترخوان پر بٹھا کر کھلاتے ہیں۔ اس کے لیے تملیغ کی جو شرط استعمال کی جاتی ہے، علماء اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بچے کو بھی نہیں معلوم رہتا کہ انہیں پیسے کا مالک بن رہا ہے۔ اس طرح سے جھول کرنا چھوڑیں، اللہ کو دھوکہ دینا چھوڑیں، ورنہ وہ لاکھوں کے لوگ جن کی زکوٰۃ کی رقمیں اس بنیاد پر دے رکھے ہیں کہ یہاں سے اسلام کے قلعوں کی تعمیر ہوگی، ان لوگوں کی زکاتیں جب ادا نہیں ہوگی، یہ علماء کی گرفت ہوگی قیامت کے دن، پھر ان کے لیے ان کا یہ عمل جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ جہاں پر زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، مدارس والے وہ زکوٰۃ کی رقم سے کنسٹرکشن نہیں کر سکتے ہیں، ضرورت کی چیزیں نہیں خرید سکتے ہیں۔ طلباء میں انہیں اس مال سے کھانا بنا کر بچے کو مالک بنانا شرط ہے، لیکن اگر بچہ سید ہے تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کو کھانا نہیں دیا جاتا۔ الحمدللہ مادر علم دارالعلوم دیوبند کی روئے زمین پر 8 سال تک میں نے پڑھا۔ جیسے کہ آپ کو جو فارم ایڈمیشن کے لیے دیا جاتا ہے اس میں دوسرے یا تیسرے کالم میں رہتا ہے کہ اگر آپ سید ہیں تو ٹک کرو، اس لیے کہ آپ کو زکوٰۃ کی رقم سے کھانا نہیں دیا جائے گا۔ اگر اتنی استطاعت ہے کہ آپ خرید سکتے ہیں، لکھنا پڑتا ہے غیر امدادی کہ میں کھانا اپنے پیسے سے خرید کر کھاؤں گا، چندے کے زکوٰۃ کی رقم سے نہیں کھاؤں گا۔ اس طرح کا نظام مدارس میں چلتا ہے، اور انہی اکابر بزرگان دین کے اخلاص للہ کی بنیاد پر یہ مدارس اسلامیہ سارے عالم کے اندر مشہور، اور یہاں کے فارغین سے اللہ تبارک و تعالی خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ مدارس میں دیتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ جو مدارس آپ کو صحیح لگتے ہیں، جہاں پر زکوٰۃ کا الگ سے اکاؤنٹ بنایا گیا ہے، ایسے مدارس اسلامیہ میں پہنچانے کی آپ کوشش کریں۔ اب زکوٰۃ کی رقم آپ نکال لیں تو دیں گے کسے؟ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ آپ کا بھائی ہے، غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ انویسٹمنٹ ہے، اس کی حالت دن بدن پتلی ہوتی جا رہی ہے، یعنی اتنا کولی مزدوری کرتا ہے، اگربتی کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، گاڑی پہ رکھ کر پنڈو بیچتا ہے، ترکاری بیچتا ہے، کیلے بیچتا ہے، چپل بیچتا ہے، ہاں اتنا کما لیتا ہے، عزت کی روٹی کھا لیتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کی تحقیق کریں۔ آپ کا بھائی ہے،
آپ کا اور اس کا ڈی این اے ایک ہے، آپ کے اور اس کے والدین ایک ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہنیں ہیں، لیکن بہنوں کے اندر خاص کر سونا چاندی عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے میں اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ عورتوں کو کتنا سننا دیا لے تو بھی بس آتا ہے نہیں آتا، ایک نیکلس رہا تو دوسرے نیکلس کی خواہش، دو نیکلس آ رہے تو تیسرے کی خواہش، اس لیے عورت کرنے رہی تو دکھاتی بھی نہیں، کتنا ہے کر کو دکھاتی بھی نہیں۔ عورتوں کا بھنڈوال کب کھولیا سکتا تو نوٹ بندی میں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں 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 کر کو روتے تھے، نوٹ بند ہو گئے، لاکھ کو 2000 کے نوٹ لے لے جاؤ کا تو غریباں کنے بھی 1 لاکھ 1.5 لاکھ نکل گئے، تعجب کریں گے تم۔ بڈھی اماں 2 لاکھ 1.5 لاکھ رکھی، 8 دن پہلے شوہر علاج کے واسطے جورو کنے 1000 روپے پوچھا تو نہیں کہی، نوٹ بند ہوتے ہی وہ جورو 70,000 روپے نکال کو دی کہتے نوٹا بدلا لگا دے کر کو، انہیں جورو کو چھوڑا تم کر بیٹھا تھا۔ خیر، عورتوں کے بارے میں تحقیق زیادہ کرنے کو کہوں گا۔ مرد احباب ان کا پتہ چل جاتا ہے، کولی مزدوری کرتا ہے، چھوٹی کمائی والا، بڑی فیملی رہتی ہے، بچے کا اسکول کا خرچہ، مدرسے کا خرچہ، ٹیوشن، اور آج کی مہنگائی کے دور کے اندر، اس لیے سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ کی رقم میں اپنے بھائی اور بہنوں کو دیکھیں۔ بہنوں کے پاس کیسا بھی سونا چاندی رہتا ہے احتیاط کریں، بھائیوں کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اگر اس کے پاس 42,000 40 کو 2,860 کو 5 روپے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ ایسے آدمی کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دے۔ اسی طرح پھوپھی ہوتی ہے، پھوپھی کا تو عورتی ذرا دیکھو ٹاپ ساں گپساں بڈیاں رکھو رہتے، پھوپھا، چچا، ماموں، یہ سارے جو رشتہ دار ہیں ان کا پہلے حق بنتا ہے۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں گے ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا رشتہ داری نبھانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ پورا خاندان کھاتا پیتا مست ہے حضرت، الحمدللہ کون بھی کمل نہیں، اللہ دیے سکا ہمارے خاندان میں سب کو بھر کو دیا ہے تو دوسرے نمبر پر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم نکالیں گے دیندار لوگوں پر، وہ لوگ جو مسلمان ہیں لیکن ان کی امتیازیت اور ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسپیشل کیٹیگری والے مجاہدین ہوتے تھے جو جہاد پہ جاتے تھے۔ آج کے دور میں تو وہ مجاہدین یعنی تلوار والے مجاہدین نہیں رہے، قلم والے مجاہدین ہیں، زبان والے مجاہدین ہیں، دین والے مجاہدین ہیں، جو اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے لٹریچرز کے ذریعے سے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین کی اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ اس کے بہترین قلعے ہیں، یہاں پر پڑھنے والے وہ طلبہ، وہ بچے، مدارس کے وہ اسٹوڈنٹ جن کے حالتیں انتہائی اعتبار سے خراب ہوں، 42,865 روپے کی مالی حیثیت اگر نہیں ہے، اسی طرح وہ ائمہ مسجد کے امام، میں تو صاحب نصاب ہوں، مجھے کوئی زکوٰۃ کی رقم نہ دے، میں پہلے اعلان کر ڈالتا ہوں، میرے لیے کوئی زکوٰۃ کی رقم ہرگز نہ دے، دیے تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ میجورٹی آپ کو اماموں کی ایسی ملے گی جن کی تنخواہیں کم ہیں، 12,000 15,000 16,000 18,000، اس سے گئی گزری حالت مؤذنین کی ہوتی ہے 7,000 10,000 8,000 9,000۔ بتاؤ اس تنخواہ کے اندر وہ گھر کا کرایہ کیا دے گا، بجلی کا بل کیا دے گا، اپنے بچوں کو کیسے اچھا ایجوکیشن دے گا، اس کے میڈیکل کے اخراجات کیسے برداشت کرے گا، اللہ نہ کرے اس کی ولادت کا مسئلہ آ جائے، وہ عورت جو حاملہ ہو گئی اس کی بیوی، اس کو اچھی مقوی غذا کہاں سے دے گا، اس کا ٹریٹمنٹ کہاں سے کرائے گا، یہ ساری چیزیں ہم سارے انسانوں کو سوچنا ہے۔ میں کسی کمیٹی کے فرد پر آپ کو میں تانا سادنے کے لیے نہیں کہوں گا، یا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ صرف تنخواہ پر نہ رکھیں، آپ کے جن علماء سے تعلقات اچھے ہیں، جن مؤذنین سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں، جن مدرسین سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں، آپ تنہائی میں جا کر انہیں الگ سے مل کر آپ اپنی طرف سے تحفے کی شکل میں اپنی زکوٰۃ کی رقم، اپنے صدقات کی رقم، اپنے عطیہ جات کی رقم، بھائی 4 دوستوں کے ساتھ چائے پینے چلے جائیں تو 80 روپے اڑ جاتے ہیں، 100 روپے اڑ جاتے ہیں اگر
کوئی اس میں دم گم مار لیا تو، لیکن وہی 100 روپے ہم ایک جمعہ کی نماز میں آ کر ایک غریب مؤذن کے حوالے جاتے ہوئے اسے تحفے میں دے کر چلے جائیں، ایسے ایک جمعہ میں اگر 20 لوگ بھی 100 روپے دے کر چلے گئے تو اس مؤذن کے 2000 روپے ہو گئے۔ تو 2000 روپے اگر ہفتے میں ہو رہے ہیں تو اس مہینے کے اس کے 8000 روپے ہو گئے۔ وہ بھی اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکتا ہے، اچھا میڈیکل اسے دے سکتا ہے، اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہی اچھی زندگی ہر فرد کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا کانسیپٹ دیا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا کیا؟ سارا منمانی طریقے پر لے کر آ گئے۔ یا تو آدمی زکوٰۃ نکالتا نہیں ہے، نکالتا بھی ہے تو پوری نہیں نکالتا، پوری نکالتا بھی ہے تو جن کو دینا ہے ان تک وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں پہنچتی ہے۔ تو مسئلہ زکوٰۃ سے جو حل ہونا چاہیے تھا، آج وہ مسائل حل نہیں ہو پاتے۔ تو اگر یہ ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا، صاحب نصاب ہوا، حساب ڈالیں، نکالیں، پہلے رشتہ داروں میں دے، رشتہ داروں کے بعد دیندار طبقے کے اندر آپ اپنے مصارف زکوٰۃ کو ادا کریں۔ سب سے بہترین مصرف مدارس اسلامیہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے سحری اور افطاری کی دعوت کراتے ہیں۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ کی رقم سے آپ نے اگر سحری اور افطاری کرائی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری افطاری کیا کرتی؟ بنا دال کو تمہیں بٹھا کو کھلاتی، مالک نہیں بناتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آ کر کھانے والا اگر صاحب نصاب 40 کو 2860 کو 5 روپے کا اگر مالک رہا تو آپ کی زکوٰۃ کی رقم سے جو سحری افطاری کھا کر جائے گا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ زکوٰۃ کی رقم کو مسجد کی تعمیر میں دیتے ہیں، مسجد کی زمین کی خریداری میں۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ کی رقم سے نہ مسجد کی تعمیر میں دے سکتے ہیں، نہ مسجد اور مدرسے کی جگہ کی خریداری کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اگر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ رہی بات کہ جو آدمی زکوٰۃ عامتاً مالدار جو بنتا ہے، یا تو جاب لگی کام کی، پڑھا لکھا ایک بچہ تھا، پڑھ کر اس نے ایجوکیشن ختم کی، اس کی ایک جاب IT کمپنی میں لگی، پہلی سیلری 70,000 80,000 یا 50,000 روپے جیسے ہی آیا، انہیں اس دن صاحب نصاب مالدار ہو گیا۔ اب پورا سال اسے وہ دن یاد رکھنا، وہ دن یاد رکھنا۔ اسی طرح عامتاً لڑکیاں جب شادی ہوتی ہیں تو شادی کے اندر بہت سارا سونا ملتا ہے، تو لڑکی اس تاریخ میں عامتاً مالدار ہوتی ہے۔ تیسرا، مالدار کی اصل جو تاریخ ہوتی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، خاندان کے بڑے کا انتقال ہو گیا، اس کی وراثت کا مال جب آتا ہے یا تو وہ تاریخ میں آدمی مالدار ہوتا ہے۔ تو اب ایک آدمی مالدار ہوا، میں شروع میں بولا تھا حولان حول، سال کا گزرنا سمجھا تو بول کے وہ بات سمجھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں آج مالدار ہوا، آج کتنی تاریخ؟ رمضان کی 8 تاریخ، رمضان کی 8 تاریخ ہے۔ اگر آج میں مالدار ہوا تو آج مجھے زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ اس سے پہلے مالدار تھا تو آج کے دن بھی میں 8 رمضان گیا، 8 رمضان کو مالدار تھا، بیچ میں کنگال ہوگا، بت فقیر ہوگا، کچھ بھی نہیں بچا، پھر آج 8 رمضان کو میں بیٹھ کر دیکھوں گا میرے پاس سننا کتنا ہے، کیش کتنا ہے، انویسٹمنٹ کتنا ہے، اور مال کیا ہے، کیش، انویسٹمنٹ، سونا چاندی کتنا ہے، یہ 4 چیزیں ڈال کر دیکھوں گا۔ اگر میرا پورا مال 42,865 کے اوپر جا رہا ہے تو میں اس سال بھی مالدار ہوں، تو میرے پاس جتنا مال ہے پورے مال کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ حولا نہیں ہو۔ کیوں یہ بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں، مال پر سال کا گزرنا سمجھتے ہیں۔ کسی نے عشاء کے بعد تفسیر کے بعد سوال ہوتا ہے، اس میں بھی یہ سوال آیا تھا، مال پر سال کا گزرنا نہیں ہے، مالدار پر سال کا گزرنا ہے۔ اور تاریخ کے حساب سے اسلامی ہجری کیلنڈر ہی کا حساب ہوگا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل کی تاریخ کا حساب نہیں ہوگا۔ اور تیسری غلطی زکوٰۃ دینے والے عامتاً کیا کرتے ہیں، پورا رمضان زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ آپ جب چاہیں پورا رمضان دیں، پورا سال بانٹیں، لیکن ایک دن پہلے طے کریں کہ کس دن آپ کو اپنے زکوٰۃ کا حساب ڈالنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورا رمضان ڈالنا سورے کس لیے؟ اس لیے یہ ایک رمضان میں چاندی اور سونے کی جو قیمت تھی آج وہ قیمت نہیں ہے۔
قیمت اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، اس لیے پہلے کوئی ایک دن فکس کرنا ہے کہ مجھے 1 تاریخ کو، 2 تاریخ کو، 3 رمضان کو، 4 رمضان کو، 5 رمضان کو، پرٹیکولر اسی رمضان کو مغرب کے بعد وہ ڈیٹ شروع ہو گئی، آپ کو بیٹھ کر حساب ڈالنا پڑے گا۔ بہترین شکل یہ ہے آپ اپنے موبائل کے اندر وہ تاریخ، انگریزی تاریخ کے حساب سے اگلے سال کون سی تاریخ آتی ہے اس دن ریمائنڈر رکھ لیں، بچ جائے گا، آپ کو بتا دے گا کہ دیکھو تمہارے زکوٰۃ کے حساب ڈالنے کا دن آ گیا ہے، ڈال کر پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ بالخصوص ہم تمام احباب کو زکوٰۃ کو پوری طرح سے حساب ڈال کر صحیح مصرف تک، مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کیا حضرت آج جلدی ختم کر ڈالیں، اس لیے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو آج ایگزام شروع ہو رہا ہے، 2-2:30 بجے ایگزام سے اگر نماز تاخیر ہو گئی تو ایک تو ان کا ایگزام بھی جانے کا خدشہ رہتا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ جب تک ان کے ایگزامس ہوں گے ہم لوگ کوشش کریں گے 1:50 تک ختم کرنے کی۔ اس کے بعد جو ہے ان بچوں کے لیے امتحانات بھی جن کے ہو رہے ہیں، آج سے تقریباً 10th کے SLC کے بورڈ ایگزامز بھی شروع ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا دونوں امتحانات میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔